نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری پیاری عزیز بہن بھائیوں، ذرا سوچو وہ رات کتنی گہری ہوگی جب ہر انسان اپنی اپنی فکر میں ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کسی کا سہارا نہیں بن سکے گا۔ وہ رات جب اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، صرف ایمان کا نور ساتھ ہوگا۔ پل صراط ایک ایسا پل جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ دیکھیے میری عزیز بہن بھائیوں، ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا، تم کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو روتے دیکھا اس لیے ہم رونے لگے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے فرمایا، آج کے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی یہ آیات نازل ہوئی کہ جس میں فرمایا گیا، تم میں ہر ایک دوزخ پر سے گزرے گا۔ اس پر یہ نہیں بتایا گیا کہ سلامتی کے ساتھ گزرے گا یا نہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ صحابی رسول ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے صدقے ہماری بخشش ہونی ہے۔ یہ سارے صحابہ جنتی ہیں، لیکن پل صراط پر اتنے سنجیدہ ہو جاتے تھے۔ سنیے میری عزیز ماں بہنوں، تو صحابہ فرماتے ہیں، یہ ہنسی مذاق کیسی، پھر زندگی میں خوشی کیسی؟ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم سلامتی کے ساتھ گزر جائیں گے یا نہیں۔ اے میری عزیز بہن بھائیوں، ذرا سمجھیے پل صراط کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں، 15,000 سال اگر کوئی گھوڑا دوڑائے جتنا فاصلہ طے کر سکتا ہے اتنا لمبا یہ پل ہے، اور یہ اس کی لمبائی اتنا اور اس کی چوڑائی کتنا ہے؟ فرمایا بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ پھر پورا کا پورا پل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، جہنم کی پشت پر ہے، اس پر کوئی لائٹ نہیں لگی ہوئی۔ دیکھیں میری عزیز ماں بہنوں، اب آپ نے سنا، اس نور کی برکت سے وہ گزر جائے گا۔ اب پورا کا پورا پل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے۔ اللہ اکبر! جنت میں جانے کا راستہ ایک ہی ہے، وہ پل صراط۔ پل صراط سے گزر کر ہی جنت میں جانا ہوگا۔ اور فرمایا، سب سے پہلے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پل سے گزریں گے، پھر انبیاء، پھر دوسری امتیں، پھر دوسرے مسلمان، طرح سب لوگ اپنے اعمال کے مطابق اس پل سے گزریں گے۔ بعض تو ایسی تیزی سے گزریں گے جیسے بجلی کی چمک ابھی آئی اور چلی گئی، مگر جس سے اللہ راضی ہو گیا، جس سے اللہ کے حبیب راضی ہو گئے، وہ پلک جھپک میں گزر جائے گا۔ بعض تیز ہوا کی طرح گزریں گے، اور بعض ایسے گزریں گے جیسے پرندہ گزرتا ہے، بعض ایسے گزریں گے جیسے گھوڑا دوڑتا ہے، کچھ انسان ایسے گزریں گے جیسے انسان دوڑتا ہے، اور کچھ ایسے ہوں گے جو پیٹ کے بال گھسیٹتے ہوئے گزریں گے۔ ان کے اعمال کمزور ہوں گے، ان کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی۔ دیکھیے میری عزیز بہن بھائیوں، پل صراط کے دونوں طرف کڑے لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ بہت ہی بڑی بڑی سلاخیں ہوں گی، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا وہ سلاخیں اس کو پکڑ لیں گی، اور کچھ زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض جہنم میں گرا دیے جائیں گے۔ تو آئیے ہم سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس پل سے گزرتے وقت ہمارے اوپر آسانی والا معاملہ فرمانا۔ میری عزیز ماں بہنوں، ذرا دیکھیے، ہمیں اس بات کا خیال بھی نہیں آتا، لیکن اس لمبے سفر کی تیاری کرنی ہے۔ یہ تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی ہے کہ سوال بھی بتا دیا، طریقہ بھی بتا دیا کہ کون گزر جائے گا، کون نہیں گزرے گا۔ تو آج 7 سوالوں کے بارے میں جانتے ہیں، 7 مرحلے۔ جو انسان اس 7 سوالوں کی تیاری کر گیا وہ انسان کامیاب ہے۔ آج میں نے اور آپ سب نے ان 7 سوالوں کی تیاری شروع کرنی ہے۔ 1-2 سوالوں میں کمزور نکلا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ابھی بھی موقع ہے، ابھی بھی زندگی ہے، مرنے کے بعد کوئی چانس نہیں ملے گا۔ اللہ اکبر! دیکھو، اللہ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا، پل صراط پر 7 مرحلے ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا۔ اس دن ہم یہ نہیں کہہ سکیں گے، اس دن کوئی بہانہ نہیں چلے گا، اس دن کی تیاری پہلے سے کر لو۔ اے اللہ ہمیں توفیق دے، آج سے ہم آخرت کی تیاری شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے میری جب پل صراط سے گزرا جائے گا تو پہلے مرحلے پر روک دیا جائے گا، تو اللہ فرمائیں گے ان سے سوال کرو۔ سب سے پہلا سوال پتہ ہے کیا ہوگا؟ سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ اگر ہماری نماز صحیح گزر گئی تو پھر ہم کامیاب ہو جائیں گے، ورنہ ہلاک ہو جائیں گے۔ آج کیا حال ہے؟ دیکھیے میری عزیز ماں بہنوں، آج کیا حال ہے ہماری نمازوں کا۔ آپ 1 مہینہ پورا رمضان کا نماز پڑھتے ہو، پھر بعد میں کیا ہو جاتا ہے؟ کیوں قضا کرتے ہو؟ ایک نماز کا کتنا گناہ ہے؟
آپ کو پتہ ہے جن کی نمازیں قضا ہو گئی، جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگے، وہ ان قریب جہنم کی وادی سے جا ملے گا۔ جہنم کی ایک وادی ہے جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے۔ اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام حب ہے۔ جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے تو اللہ پاک اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ دوبارہ پہلے کی طرح بھڑکنے لگ جاتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تو نماز قضا کرنے والوں کے ساتھ ہوگا۔ جو انسان نماز نہیں پڑھتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ دیکھیے میری عزیز ماؤں بہنوں، آج ہم سب نیت کریں، یا اللہ ہماری نمازیں کبھی نہ چھوٹیں، ہمیں عاجزی والا سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحان اللہ! اللہ پاک کیا فرماتے ہیں حدیث پاک میں، جو شخص 5 وقت کی نماز کی پابندی کرے گا، اللہ پاک اس کی 5 باتوں کے ذریعے عزت افزائی فرمائیں گے۔ پہلی، اس سے تنگی اور قبر کا عذاب دور فرما دیں گے۔ اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ بجلی کی طرح پل صراط سے گزر جائے گا اور وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے میری عزیز ماں بہنوں، ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب ایک انسان بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے، جب اللہ اس پر راضی ہو جائے، پھر اسے کیا چاہیے؟ دنیا میں وقت ہے، اپنے رب کو راضی کر لو، اور جس انسان کی نمازیں پوری ہوں گی تو اللہ فرمائیں گے اے انسان تمہیں مبارک ہو۔ اللہ کرے ہم اور آپ سب ایسے ہی نمازی بنیں کہ نماز کبھی نہ چھوٹے۔ نماز دل کا سکون ہے، آنکھوں کا نور ہے، روح کی غذا ہے۔ جو مسلمان صبح سب سے پہلے اٹھ کر اپنے رب کو سجدہ کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ! دیکھیے میری عزیز ماؤں بہنوں، لیکن سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ امت محمدیہ جسے اللہ نے سب سے افضل بنایا، جسے قرآن دیا، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ملی، جسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ملی، آج وہی امت دنیا میں گم ہے۔ کوئی مال بیچنے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی شہرت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کوئی حرام میں ڈوبے ہوئے ہیں، کوئی نماز سے غافل ہیں۔ آج کیوں یاد نہیں کہ کل پل صراط پر بھی کھڑا ہونا ہے؟ آج ہم کیوں بھول گئے کہ کل قبر کی تنہائی میں بھی جواب دینا ہے؟ آج امت محمدیہ اپنی آخرت کی تیاری چھوڑ کر دنیا کے پیچھے کیوں لگ گئی ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے عذاب بار بار آتے ہیں، کبھی پانی کا سیلاب، کبھی زمین کے زلزلے، کبھی آسمان سے آندھیاں، کبھی طوفان۔ یہ سب اللہ کے پیغام ہے۔ اے انسان سنبھل جاؤ، اے انسان سنبھل جاؤ، لوٹ آؤ میری طرف، ورنہ وقت ہاتھ سے نکل جائے گا۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے گناہ کیے، ظلم کیا، اللہ کے احکام کو بھلا دیا۔ ایک دن اچانک اس کی موت آ گئی۔ لوگ کہنے لگے یہ تو جہنمی ہے، لیکن اللہ نے فرمایا میں نے اس کے دل میں ایک بار ندامت ڈالی تھی اور اس نے کہا تھا یا اللہ اگر تو مجھے معاف کر دے تو میں تیری طرف لوٹ آؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا سنیے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ سوچو، ایک لمحے کی توبہ انسان کو جنتی بنا سکتی ہے اور ایک لمحے کی غفلت جہنم میں دھکیل سکتی ہے۔ اے امت محمدیہ، یہ وقت غفلت کا نہیں ہے، یہ وقت جاگنے کا ہے۔ قرآن کو تھام لو، نبی کی سنت کو زندہ کرو، نماز کو پکڑ لو، توبہ کو اپنا لو۔ کل پل صراط پر تمہارے یہی اعمال تمہارے سہارا بنیں گے۔ دیکھیے میری عزیز ماؤں بہنوں، یاد رکھو دنیا کا یہ سفر لمبا نہیں ہے، یہ چند دن کی آزمائش ہے۔ آج ہم اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں تو کل پل صراط پر اللہ کا فرشتہ ہمارا ہاتھ تھامے ہوئے کھڑا ہوگا۔ لیکن آج غفلت میں رہیں گے تو نمازیں چھوٹ جائیں گی، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ کل نہ تو مال ساتھ ہوگا، نہ اولاد ساتھ ہوگی، نہ دوست ساتھ ہوں گے، صرف ہمارے نیک اعمال ہوں گے۔ یہ دنیا کے سیلاب، یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سب پیغام دینے آئے ہیں۔ اے امت محمدیہ سنبھل جاؤ، اللہ ہمیں جگا رہا ہے، ہمیں بلا رہا ہے، لیکن افسوس ہم پھر بھی دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، ہم پھر بھی دنیا کی محبت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ کاش ہم سمجھ جاتے، کاش ہم سمجھ لیں کہ قبر کی تنہائی کتنی سخت ہوگی، کاش ہم سوچ لیں کہ پل صراط کتنا خطرناک ہوگا، کاش ہم یاد رکھیں کہ جہنم کی آگ کتنی جلانے والی ہوگی، لیکن جنت کی نعمتیں کتنی حسین ہیں۔ میری عزیز ماؤں بہنوں، یہ دنیا کی زندگی لوٹ کر آنے والی نہیں ہے۔ آج اگر ہم توبہ کر لیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، اپنے نبی کی سنت کو زندہ کریں تو ہم خالی ہاتھ گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ہم خالی ہاتھ گئے تو پھر کوئی واپس نہیں آئے گا۔ آئیے سب مل کر اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ اے میرے پروردگار، ہم گناہ گار ہیں، کمزور ہیں، ہم تیرے در کے سائل ہیں، ہمیں معاف فرما۔
اے میرے پروردگار ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ پر رحم فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ امت محمدیہ کو توفیق دے کہ وہ تجھے سجدہ کریں۔ ہمارے گھروں کو سکون کا گہوارہ بنا دے، ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور کر دے۔ اے اللہ ہماری نسلوں کو دیندار اور نیک بنا دے۔ یا اللہ جب پل صراط پر چلیں تو ہمارے قدم مضبوط رکھنا، ہمارا نور بجھنے نہ دینا۔ یا اللہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل کرنا جو تیرے نبی کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یا اللہ ہمیں آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرمانا۔ اے اللہ ہمارے چہروں کو روشن رکھنا۔ اے اللہ ہمیں ہمارے اعمال کا بوجھ ہلکا کر دینا۔ اے اللہ ہمیں بخش دے، معاف کر دے۔ اپنے پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دست مبارک سے حوض کوثر کا جام نصیب فرمانا۔ اے اللہ امت محمدیہ کو جگا دے، غفلت سے نکال دے، اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین یا رب العالمین۔